نے کیا تھا کہ اللہ کے رسول کون سی شراب حرام ہے؟ کھجوروں کی حرام ہے یا انگوروں کی حرام ہے؟ ساری حرام ہے. میسر حرام ہے بھائی، جوا حرام، ہر طرح کا جوا. اللہ کے رسول کون سا جوا حرام ہے؟ کون سی شکل حرام اور کون سی جائز ہے؟ نہیں. جس کو الخمر کہا جاتا ہے وہ حرام ہے، اور جس کو المیسر کہا جاتا ہے وہ حرام ہے. چوری ہر طرح کی حرام ہے. اسی طرح جو الربا ہے، یہاں الربا کا ہر طرح کا ربا حرام ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، زمانے بدلنے کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا دین یہ قیامت تک کا دین ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. اس نے قیامت تک کے لیے دین اتارا، اور قیامت تک کے حالات و معاملات اللہ کے علم میں تھے. اللہ نے ہر طرح کا ربا، ہر طرح کا اضافہ وہ حرام کر دیا ہے. جس طرح کے سمجھدار لوگ آج کل ہیں کہ نہیں جی کاروباری جو قرضے ہوتے ہیں ان پر تو بینک جو اضافی لیتے ہیں، اور بینک میں رقم رکھوانے والا شخص اضافی لے لیتا ہے، اس کے نام بھی تبدیل کر لیے گئے ہیں. کوئی مارک اپ کہتا ہے، کوئی اس کو انٹرسٹ کہتا ہے، کوئی نام دے دیتے ہیں، کوئی اچھا جو نئے بینک آ گئے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے ان کے نام عربی رکھ لیے ہیں، انگریزی نام چھوڑ کر عربی نام رکھ لیے ہیں. حقیقت یہ ہے نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. نام بدلنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. نام کچھ بھی رہے، جو ربا ہے وہ ربا ہی رہے گا، اس کی کوئی بھی شکل ہو، اور شرح جتنی مرضی ہو. اس کو شرح کم کر لیں، چھوٹی شرح کر لیں. کہتے ہیں جی جو بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، یہ تو بڑے ظالمانہ سود ہیں. بینکوں کا ذرا معاملہ آسان ہے کہ آپ نے جو شرح طے کیا مہینے کے بعد قسط دیتے ہیں 15,000 روپیہ، تو آپ اپنا جو اضافہ ہے وہ بھی واپس کر رہے ہیں، اور اصل زر بھی واپس جا رہا ہے. سال کے اندر 12 قسطوں میں آپ اپنے قرض سے فارغ ہو جائیں گے. لہذا یہ وہ سود نہیں ہے. بینک میں سود بھی واپس جا رہا ہے، اس کی جو ربا اور اضافی رقم ہے وہ بھی واپس جا رہا ہے، اور اصل زر بھی آپ ادا کر رہے ہیں. لہذا اسے ہم ربا، حرام ربا میں شامل نہیں کر سکتے. میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں. الربا، اللہ نے کہا ہر طرح کا ربا حرام ہے. وہ گھریلو ضروریات کے لیے قرض لیا اور دیا گیا ہو اور اس پہ اضافہ طے کر لیا جائے، یا کاروباری ضروریات کے لیے قرض لیا اور دیا گیا ہو اور اس پر اضافہ طے کر لیا جائے. حتیٰ کہ جو کریڈٹ کارڈ ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے، بینک نے سہولت دی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اگر آپ نے بینک کے استعمال کیے ہوئے پیسے واپس کر دیے، 1 مہینے کے اندر لاکھ روپے آپ استعمال کر لیتے ہیں، اور 1 مہینہ یعنی 30 دن ہونے سے پہلے وہ آپ بینک کی رقم بینک کو لوٹا دیتے ہیں، تو اس پر بینک کوئی اضافی چارجز وصول نہیں کرتا. ہاں 1 مہینہ 30 دن ہونے کے بعد 31واں دن شروع ہو جائے، اگلا مہینہ شروع ہو گیا، مارچ گزرا ہے، اپریل شروع ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر بڑی چھوٹی سی معمولی سی شرح اضافہ کر کے بینک وصول کرتا ہے. لہذا ہم نے تو کئی لوگ کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ ہے، مہینہ ہونے سے پہلے واپس پیسے لوٹا دیتے ہیں. تو یہ تو جائز ہے نا، یہ جائز کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے شرط تو مان لی ہے نا کریڈٹ کارڈ پر کہ اگر 31واں دن ہو گیا اور بینک اضافی چارجز مجھ سے وصول کرے گا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. شرائط تو آپ نے قبول کر لی نا ساری کی ساری. یہ شرط قبول کرنے سے انسان اسی زمرے کے اندر آ گیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں میں شمار کیا. ہر طرح کا ربا حرام ہے. اللہ نے کہا قرض دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مدت طے کر لی، مدت کے اندر قرض واپس نہیں ملا، اگلی مدت طے کر لی، حتیٰ کہ یہ محسوس ہو گیا کہ وہ شخص پیسے نہیں دے سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کا اجر پانے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اسے معاف کر دو. اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. اس ربا کے اندر ہوتا کیا ہے؟ آدمی کے دل سے جو انسان جو ربا کے معاملات کرتا ہے، سود پہ پیسے دیتا ہے، اس کے دل سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی. اس کی نظر
پہلے دن سے آج رقم دی ہے. اور دیکھیں جو آدمی محنت کرنے والا ہے, دن رات خون پسینہ کر رہا ہے, بجلی کے بل دے رہا ہے, ٹیکس بھر رہا ہے, اور نیندیں حرام ہوئی ہیں اس کی, دن رات ایک کیا ہوا ہے, کبھی کسی شہر کا سفر, کبھی کسی شہر کا سفر, کبھی مارکیٹنگ کا عذاب, کبھی جناب فلاں مصیبت, کبھی کوئی پریشانی, یہ مشین خراب ہو گئی, یہ لیبر نہیں پہنچی, وہ دن رات بیچارہ سہک سہک کے وقت گزار رہا ہے. اور مہینے بعد پتہ نہیں مطلوبہ نفع حاصل بھی ہو یا نہ ہو, لیکن اس آدمی کا نفع مہینے بعد پکا ہے کہ جب تک رقم واپس نہیں کرو گے وہ مہینے کے حساب سے اتنا نفع 5%, 2%, 1% اس کو دینا ہی دینا ہے, یا 6 مہینے کے بعد شروع ہوگا, اب اس کو دینا ہی دینا ہے, نفع ہو یا نقصان ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے منع کیا کہ یہ سود انسان کے دل سے انسانی ہمدردی ختم کر دیتا ہے. اور میرے علم میں ایسے معاملات بھی آئے ہیں, یہ جو لوگ پرائیویٹ طور پر لوگوں کو ادھار دیتے ہیں, قرضے دیتے ہیں سود کے اوپر, جب وہ شخص دینے کے قابل نہیں رہتا, 15,000 لیا تو کئی 15,000 وہ سود کی صورت میں ادا کر چکا ہے, اصل رقم وہیں کھڑی ہے, اور پھر کہتے لاؤ بھی ہماری رقم واپس کرو, اب تمہارا 20,000 ہو گیا ہے, 30,000 ہو گیا ہے, واپس کرو. وہ کہتا ہے جی میرے تو پلے کچھ نہیں دینے کے لیے. تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں, میں نے عرض کیا کہ انسانیت اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اس سینے کے اندر ایسے لوگوں کے ہاں دل نہیں رہتا, پتھر ہو جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز. یہ بات میرے علم میں کئی لوگوں نے لائی کہ وہ کرتے کیا ہیں, اس آدمی کو کہیں پکڑ کے مار مار کے اس کی ٹانگیں, ہڈیاں, پسلیاں توڑ دیتے ہیں. وہ اتنے اپروچ والے ہوتے ہیں کہ توڑ کے 4 پیپر ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس, ہمیں دینے کے لیے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا, اب اپنے اوپر تو لگاؤ گے نا, 6 مہینے 4 پیپر لیٹو گے اور کہیں نہ کہیں سے ادھار کر کے اپنے علاج پر تو لگاؤ گے نا. چلو ہمیں نہیں دے رہے, نہ دو, اپنے اوپر لگا لو. تو بتائیے اس کو انسانی ہمدردی کہا جا سکتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے انسانی ہمدردی, ہم انسانی ہمدردی کے لیے بیٹھے ہوئے, انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. جو بیچارہ ہمارے پاس مجبور آ جاتا ہے ہم اسے قرض دیتے ہیں, یہ انسانی ہمدردی ہی تو ہے. لیکن اصل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے, یہ پیسے کا لالچ اور انسانیت کے ساتھ دشمنی, اور انسان دنیا کا پجاری بن گیا ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا جس انسان کو انسان سے ہمدردی نہیں ہے, اپنے پیسے کے لالچ میں بولا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے. رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں قیامت کے دن لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے دن جس طرح دنیا میں کوئی پاگل انسان, کوئی بالا انسان جو ہے اس کو اپنے حواس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا, وہ کبھی چکرا کے ادھر گرتا ہے, کبھی چکرا کے ادھر گرتا ہے, اسے اپنے آپ پر, اپنے اعصاب پر, اپنے حواس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ سود کھانے والے لوگ بھی قیامت کے دن اسی انسان کی طرح کھڑے ہوں گے, کھڑے نہیں ہو پائیں گے. جس طرح کی ان کی نفسیات تھی, جس طرح کی ان کی سوچ اور نیچر بن گئی تھی انسانوں کے حوالے سے, پاگل ہو گئے تھے اپنے نفع میں, اپنے مفاد میں, اپنے لالچ میں پاگل ہو گئے تھے. بھائی نظر نہیں آتا, کوئی ہمسایہ نظر نہیں آتا, کوئی عورت مجبور ہے اس کی مجبوری نظر نہیں آتی, اپنا لالچ اور اپنا مفاد وہ سب سے مقدم ہوتا ہے. تو ربا ہر طرح کا اللہ نے حرام کیا. کیوں حرام کیا؟ یہ ربا وہ چیز ہے انسان کے دل میں اللہ رب العزت جو دوسرے انسان کے لیے ہمدردی دیکھنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے انسان کے معنی کیا ہے, انس والا ہے نا. بہت سارے لوگوں نے, اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان انس سے بنا ہے, چاہت کرنے والا, محبت والا, محبت لینے والا, محبت دینے والا. اب جس کو دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ انسان کہاں کا ہے؟ وہ تو درندہ ہے. جسے انسان کی تکلیف پریشان نہیں کرتی, اس کے دل میں نرمی نہیں آتی, کسی کو پریشان دیکھ کر دل پسیجتا نہیں ہے, اس آدمی کا دیواریہ ہو جائے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ اس کی آدمی کی ہڈی پشٹی توڑ کے رکھ دیتے ہیں, بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے. میرے علم میں ایسے واقعات بھی ہیں جن کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. پیسے لے لیے, لاکھوں روپے لے لیا, 4-6 مہینے کاروبار کرتے رہے, کام چلا نہیں, پیسے دیے نہیں جا رہے, نہ اصل اور نہ سود. کچھ وقت گزرتا ہے, بندے کو اٹھا کے غائب کر لیتے ہیں. 30 دن آدمی کی لاش کسی گٹر سے, کسی نہر سے ملتی. یہاں تک یہ انسانی ہمدردی ہے.
اسلام ایک مسلمان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے خصوصاً جو ہمدردی دیکھنا چاہتا ہے، سود اس ہمدردی کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آپ ذرا غور کریں، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا، جس گناہ میں ملوث انسان مر جائے توبہ کیے بغیر، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس شرک کو بھی قرآن مجید میں کسی جگہ پر اللہ نے اپنے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ جنگ قرار نہیں دیا۔ یہ سود ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ جنگ قرار دیا۔ شرک اللہ سے بغاوت ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 گناہوں کو بڑے بڑے گناہ قرار دیا، اکبر الکبائر، ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر الاشراک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اسے 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الربا کا ذکر کیا کہ ربا بھی ان گناہوں میں سے ہے جو تباہی لانے والے اور برباد کرنے والے، انسان کی زندگی کو، انسانی معاشرے کو اور انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چار جانے والے گناہوں میں ایک ربا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مطالعہ کریں، تقسیم نہیں ہے کون سا ربا، گھریلو ضروریات کے لیے یا کاروبار کے لیے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، یعنی جس نے قرض دیا ہے اور اس پر ربا اضافی رقم وصول کرتا ہے وہ، اور دینے والا، کھلانے والا اس کو، اس کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرنے والا، دونوں، یہ ایک معاملہ ربوی کرنے سے، صرف ایک معاملہ کرنے سے، باقی معاملات کاروبار کے سارے ٹھیک ہیں۔ آدمی سودی کاروبار کرتا نہیں ہے، ایک دفعہ کسی کو پیسے دے دیے اور اس نے بھی ایک ہی دفعہ لیے زندگی میں، اور اس کے علاوہ کوئی معاملہ سودی کسی سے نہیں کیا، نہ اس نے دینے میں اور نہ اس نے لینے میں، ایک ہی معاملہ۔ یہ دونوں آدمیوں کا ایک دفعہ یہ معاملہ کر لینا، یہ 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ، صرف ایک معاملہ کیا۔ وہ قرض دینے والے نے ساری عمر کبھی کسی کو پھر سود پر قرض نہیں دیا، اس سے پہلے بھی نہیں دیا تھا، اس کے بعد بھی نہیں دیا، اور لینے والے نے بھی ایک ہی دفعہ کیا۔ اب یہ بھی نہیں کہ قرض لیا کتنا تھا، 500 لیا تھا، 5000 لیا تھا، 50000، 5 لاکھ، کم یا زیادہ، ایک معاملہ۔ سود تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، وہ بڑھتا چڑھتا رہنے والا سود تھا یا فکس تھا، کوئی بھی جس نے ایک دفعہ ربا کا معاملہ کیا اور اس نے ایک دفعہ لیا، 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس گناہ کے درجات کر دیے جائے نا، حصہ، یہ سب سے اونچا درجہ، یہ پھر اس کے 70 درجے بنا لو۔ 70 درجات کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے اونچا، پھر نیچا، پھر یہ کرتے کرتے، تو ان میں سے جو 70واں سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا، یہ سب سے نچلا سود کا معاملہ، سب سے کم ترین درجہ جو ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بدکاری میں کتنے لوگ شریک ہیں؟ فرمایا وہ سود وصول کرنے والا بھی، جس نے لینا ہے پیسے دیے ہوئے، اور سود دینے والا بھی جس نے دیا ہے، لو جی میری طرف سے آپ کو، اور جو مڈل مین معاملہ کروانے والا، کوئی نہیں جی غریب آدمی ہے بیچارہ، یا کوئی ایم پی ایم این اے بینک میں جی اس کی گارنٹی دیتا ہوں، بندہ ٹھیک ہے، اپنا ہی بندہ ہے، بینک سے اس کو وصول لے لی، جو سفارش کرنے والا ہے وہ بھی، اور جو اس معاملے کو تحریر کرنے والا، لکھنے والا وہ بھی، اور جو اس کی گواہی دینے والا ہے، وٹنس لاؤ جی، کوئی گواہی دو، کوئی تمہیں جاننے والے ہیں، وہ 2 بندے اس پر گواہی بھی ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو ضمانت دینے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سفارش کرنے والا، دینے والا، لینے والا، سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو سلامتی ملے، دوسروں کی حفاظت ہو، وہ المؤمن من امنه الناس، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو امن مل جائے، یعنی اس کی طرف سے کسی کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، مومن تو وہ ہوتا ہے۔
کیا نقشہ دیکھا اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا. وہ جنگ کا زخمی پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، زخموں کی تکلیف سے پانی مانگتا ہے، مجھے پانی پلاؤ. پانی کا پیالہ جو ہی اس کے منہ کے قریب پہنچتا ہے ایک اور آواز آتی ہے، پانی. وہ زخموں سے تڑپنے والا جس کی جان نکلی جا رہی ہے، پانی کا پیالہ منہ کے قریب ہے، ایک گھونٹ بھی نہیں لیتا اور کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو. وہ پانی کا پیالہ اس کے منہ تک جب پہنچتا ہے دوسرے، تو اس کے منہ کے قریب پیالہ آتا ہی ہے، ایک تیسری آواز آتی ہے، ہائے پانی. وہ کہتا ہے میرے پہلے بھائی کو پانی پلاؤ. پانی کا پیالہ تیسرے شخص تک پہنچتا ہے، وہ زخموں کی تاب نہ رکھتے ہوئے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. وہاں پہنچا تو وہ اللہ کے پاس جا پہنچا ہے. وہ پانی لے کے فٹافٹ درمیان والے کے پاس آتا ہے، واپس آنے تک اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہے. وہ پھر گھبراہٹ کے عالم میں پہلے کے پاس آتا ہے تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہے. اسلام تو ایسی ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور باقی انسانیت کے لیے عموماً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاشرہ تشکیل دیا. اور سود کی حرمت کے حوالے سے حجۃ الوداع کے موقع پر سیرت کا مطالعہ کیجئے، خاص طور پر الرحیق المختوم پڑھیے، ایک طرف سے ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پڑھیے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دے کر گئے تھے، محبت، اخوت، پیار، نچھاور ہونا، نثار ہونا دوسروں پر، دوسروں کی ضروریات پر، اس پر کتنی محنت ہوئی تھی. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مٹا دیا ہے. آج زمانہ جاہلیت کی ساری رسمیں میں اپنے قدموں تلے روند کے مٹا رہا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کی جو چیزیں اللہ نے مٹانے کا حکم دیا ہے مجھے، اس میں سے ایک ربا بھی ہے. ربا آج وہ میرے قدموں کے اندر روندا جا رہا ہے، میں اس کو کچل رہا ہوں. اور سنو، سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں، کینسل کر رہا ہوں، وہ معاملہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو زمانہ جاہلیت